TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں مہرین امین۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ انہوں نے گزشتہ سال اپنے عہدے سے علیحدہ ہونے پر غور کیا کیونکہ ان کی شادی ٹوٹنے لگی تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک حالیہ پوڈ کاسٹ میں کہا کہ انہوں نے گزشتہ سال اپنے عہدے سے علیحدہ ہونے پر غور کیا کیونکہ ان کی شادی ٹوٹنے لگی تھی۔ ٹروڈو اور ان کی اہلیہ صوفی گریگور ٹروڈو نے گزشتہ اگست میں اعلان کیا تھا کہ وہ علیحدگی پر رضامند ہو گئے ہیں۔ پوڈ کاسٹ کے میزبان نے ٹروڈو سے پوچھا کہ وہ کتنی بار چھوڑنے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ان دنوں بالکل بھی نہیں، ٹروڈو نے کہا، اس سے پہلے کہ یہ خیال ان کے ذہن میں پچھلے سال گزرا تھا۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ پچھلے سال ایک لمحہ تھا جب مجھے اپنی شادی میں کچھ مشکلات کا سامنا تھا جہاں میں واقعی میں حیران تھا۔ مجھے ابھی احساس ہوا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگرچہ میں اس میں کچھ سالوں سے رہا ہوں، اگرچہ یہ پہلے کی نسبت اب مشکل ہے، حالانکہ میرے مخالف کو موقع مل رہا ہے۔ حکومت کرنے والے لبرلز انتخابات میں اپوزیشن کنزرویٹو کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ٹروڈو کی ذاتی مقبولیت کی درجہ بندی میں کمی آ رہی ہے۔ اپریل میں انگز ریڈ کے ایک سروے سے معلوم ہوا کہ صرف 28% کینیڈین ٹروڈو کو منظور کرتے ہیں، جبکہ 66% نے انہیں بطور وزیر اعظم ناپسند کیا ہے۔ ٹروڈو نے اپنی موجودہ غیر مقبولیت کو تسلیم کیا جب ان سے پوچھا کہ وہ کینیڈینوں کی تنقید سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں حمایت کی جگہ جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ مجھے کتنا ناپسند کرتے ہیں، مجھے ابھی بھی کوشش کرنی ہے اور سوچنا ہے کہ میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ کینیڈین یا ان کے بچے یا ان کی کمیونٹی بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ ٹروڈو کا پوڈ کاسٹ پر نظر آنا لبرلز کی جانب سے نوجوان ووٹروں کو جیتنے کی ٹھوس کوشش کا حصہ ہے۔ کینیڈا کی خارجہ امور کی وزیر میلانی جولی ایک آرکیٹیکٹ خارجہ پالیسی تیار کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی خارجہ امور کی وزیر میلانی جولی ایک آرکیٹیکٹ خارجہ پالیسی تیار کر رہی ہیں جس کا مقصد بین الاقوامی تعلقات میں مزید کشیدہ وقت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ جولی نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ اس میں نیٹو کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کام کرنا شامل ہے، بشمول فن لینڈ اور سویڈن، جو حال ہی میں فوجی اتحاد میں شامل ہوئے ہیں۔ جولی کے دفتر کا کہنا ہے کہ یہ ایک خارجہ پالیسی ہے، نہ کہ حکمت عملی کی دستاویز۔ جولی کی جانب سے ہند بحر الکاہل کے علاقے کے حوالے سے جاری کیے گئے وسیع منصوبے کے برعکس یہ خبر حالیہ دوروں کے بعد سامنے آئی ہے جو جولی نے اسٹاک ہوم اور علاقائی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ایکوالت کا دورہ کیا۔ جولی کا کہنا ہے کہ پالیسی دستاویز کی ضرورت ہے کیونکہ خطے میں جغرافیائی سیاست دہائیوں سے جاری کم تناؤ کی صورتحال سے تیزی سے بدل گئی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ فوجی مشقوں، انٹیلیجنس شیئرنگ اور دفاعی خریداری میں نئی شراکت داری کی ضرورت ہے۔ لبرلز نے 2019 میں آرکٹک اور ناردرن پالیسی فریم ورک کا آغاز کیا جس میں تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال جیسے مسائل کے ساتھ ساتھ فوجی مسائل پر دائرہ اختیار میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی۔ جولی تجویز کرتی ہیں کہ اس دستاویز کا ایک نیا بین الاقوامی باب ہوگا۔ 2022 میں یوکرین پر روس کے حملے کے بعد امریکہ، فن لینڈ اور دیگر آرکٹک ریاستوں نے نئی حکمت عملی جاری کی جن میں خود مختار علاقے کے کسی بھی شریک انتخاب کو محدود کرنے کی کوششیں شامل ہیں، حالانکہ ماسکو کا اصرار ہے کہ اس کے ایسے کوئی عزائم نہیں ہیں۔ کینیڈا یوکرین کو قرض کے لیے $5 بلین دینے کے لیے تیار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا یوکرین کو قرض کے لیے $5 بلین دینے کے لیے تیار ہے جو کہ منجمد روسی اثاثوں سے آنے والی آمدنی پر مبنی ہوگا۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ G7 رہنما قرض کی تفصیلات کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔ G7 ممالک کے رہنماؤں نے یوکرین کی بقا کی جنگ میں مدد کرنے کے لیے $50 بلین کے قرضے کو انجینئر کرنے پر اتفاق کیا ہے جو روس کے منجمد مرکزی بینک کے اثاثوں سے حاصل ہونے والے منافع کو بطور ضمانت استعمال کرتا ہے۔ 3 روزہ سربراہی اجلاس دولت مند جمہوریتوں کے رہنماؤں فرانس، اٹلی، جرمنی، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور جاپان کے درمیان تعاون کا ایک موقع ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے کہا کہ کینیڈا کا نیا مالی تعاون اس معاہدے کا حصہ ہوگا جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کینیڈا کی حمایت کے ساتھ تقریباً $200 بلین کے منجمد روسی اثاثوں پر سود کا استعمال کرنے کی تجویز پیش کی ہے جو زیادہ تر یورپ میں رکھے گئے ہیں تاکہ یوکرین کے لیے جاری تعاون کے لیے $50 بلین کا امریکی بینک قرض حاصل کیا جا سکے۔ توقع ہے کہ یوکرین رہنماؤں کے لیے ایک اہم ایجنڈا آئٹم ہوگا کیونکہ امریکہ روسی اثاثوں پر معاہدے تک پہنچنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ وزیر اعظم ٹروڈو، جرمن چانسلر اولاف شولز، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقاتیں کرنے والے ہیں۔
وہ افریقہ، موسمیاتی تبدیلی، مشرق وسطیٰ اور یوکرین کے ساتھ تعاون پر دیگر رہنماؤں کے ساتھ ورکنگ سیشنز میں بھی حصہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ٹروڈو ہفتے کے روز یوکرین سے متعلق ایک سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں، جہاں ممالک کا ایک بڑا گروپ امن کے مستقبل کے راستے پر بات چیت کے لیے ملاقات کرے گا۔ یوکرین کے صدر سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ سعودی عرب کے سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی جدہ پہنچ گئے۔ قومی سلامتی کے مشیر اور یوکرین میں سعودی سفیر نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ بعد ازاں یوکرینی صدر شاہی محل پہنچے اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے روس جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں زیلنسکی اور سعودی ولی عہد کی 3 ماہ قبل ہونے والی ملاقات میں امن منصوبے کو فروغ دینے اور جنگی قیدیوں کے تبادلے پر طے پانے والے امور پر عمل درآمد کا جائزہ بھی لیا گیا۔ خیال رہے کہ فروری 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا اور اس کے 4 علاقوں پر قبضہ کر کے نام نہاد ریفرنڈم کرایا اور ان علاقوں کو روس میں ضم کر لیا۔ مغربی ممالک کی حمایت یوکرین کو حاصل ہونے کے باوجود 2 سال سے روس نے جنگ مسلط کر رکھی ہے اور دونوں جانب جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے بدستور روس اور یوکرین کے ساتھ تعلقات قائم ہیں، اس لیے وہ جنگ بندی میں ثالثی کا کردار بہتر طور پر نبھا سکتا ہے۔ سعودی عرب نے روس یوکرین جنگ پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش میں گزشتہ برس اگست میں جنگ بندی مذاکرات کی میزبانی بھی کی تھی، جس میں روس کے علاوہ 40 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی تھی۔ یاد رہے کہ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مئی 2023 میں جدہ میں ہونے والی عرب لیگ کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کی تھی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے منصوبے میں حماس کی جانب سے پیش کی گئی بعض تجاویز قبول نہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پیش کیے گئے منصوبے میں حماس کی جانب سے پیش کی گئی بعض تجاویز قبول نہیں۔ دورہ قطر کے دوران دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ اب بات چیت روک کر جنگ بندی شروع کرنے کا وقت ہے۔ حماس کی کچھ تجاویز قابل عمل ہیں، کچھ پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے دوحہ میں قطر کے امیر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حماس نے امریکہ کی جانب سے پیش کیے امن معاہدے میں کچھ ترامیم پیش کی ہیں جو قابل عمل نہیں ہیں، تاہم بعض تجاویز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ حماس معاہدے کو نہیں مانتی تو یہ واضح ہے کہ حماس نے غزہ جنگ جاری رکھنے کا انتخاب کر لیا ہے۔ حماس کو خطے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اور نہ دی جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ حماس کے اقدامات کے جواب اسرائیل کی غزہ میں جنگ جاری رہے گی۔ حماس کی تجاویز پر مصری اور قطری قیادت سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ حماس نے بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں مکمل جنگ بندی کے لیے اسرائیلی فوج کا مکمل انخلا کیا جائے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان مہرین امین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔